ان چیزوں سے ہٹانا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا. پھر اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں ان کی ایک سرکشی, ان کی ایک نافرمانی یاد کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو سبت والے دن کا تھا, جب انہوں نے سبت والے دن میں یہ کیا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ سبت والے دن نہیں تم لوگوں نے مچھلی پکڑنا ہے, تو جال بچھاتے تھے اور اگلے دن آ کے اور جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذلیل خوار بندر بنا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا عبرت, نکالا کہتے ہیں عبرت کو, اور اس میں جو ان کے سامنے یعنی کہ سامنے والے لوگوں کے لیے بھی اور پیچھے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے وہ عبرت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے. متقین ایسی کسی سزا کو دیکھ کر فوراً سوچیں گے کہ ہاں ان کے ساتھ کیوں ہوا ایسے, اس کو کھوج لگائیں گے, اس کی فکر کریں گے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے, بچیں گے. بچنا, متقین کا مطلب بچنا ان گناہوں سے جو اللہ نے منع کیا ہے, اور اللہ کے عذاب کا ڈر سے بھی وہ کام چھوڑ دیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَزْرُوا. اب ایک اور خرابی ان کی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا, ایک کیس آیا, ایک لڑکے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا. اس کی اس چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سچویشن دی, اور جس چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے اسی کو کہا قتل کر دو, اسی کو کہا ذبح کرنے کے لیے. تو کہا کہ تم کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ پہ لیتا ہوں, اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں ہو جاؤں, یعنی اللہ نے حکم دیا ہے یہ, تو میں ایسی کیسے بات کر سکتا ہوں, اگر میں ایسا کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں قالوا ادعوا لنا. دیکھیں بار بار وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تم دعا کرو ہمارے لیے, اور بلکہ رب ہمارا بیان کرے ہمارے لیے کہ کیا ہے وہ, کیسی ہوگی وہ گائے. تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تحمل سے جواب دیے جا رہے ہیں ہر سوال کا ان کے, کہ ہاں وہ گائے ایسی ہوگی جو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو, بیچ کی عوان بین ذالک, بیچ کی ہو, وہ بیچ کی ایج کی ہو, بس کر لو جو تمہیں حکم دیا گیا. لیکن نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم دعا کرو کہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. کہا کہ اچھا رنگ ہوگا تو صفرا رنگ ہوگا, زرد رنگ ہوگا, جو بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. فاقع لونھا, یعنی کہ خوب گہرا ہو اور رنگ ایسا ہو کہ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو خوش کر رہی ہو, یعنی بہت تیز رنگ ہو. پھر بھی نہیں مانے, پھر کہہ رہی نہیں آپ دعا کرو کہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہوگی. ان البقرہ تشابہ علینا, یہ تو گائے بہت مشتبہ ہوگی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں, یہ بات مسلمان کہتے ہیں. ہاں اگر اللہ نے توفیق دی تو حج پہ چلے جائیں گے. ہاں اگر اللہ, کرو, کر کے دکھاؤ, بڑھو, سمجھو, دین کو سمجھو. یہ ہم سب کی خرابی ہے. اور انہوں نے اسی طرح سے کہا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ ایسی گائے ہوگی کہ نہ وہ, یعنی کہ وہ بس کھڑی ہے, نہ جوتی گی, یعنی کہ اس پہ ہل چلاتی ہوگی زمین میں, نہ وہ تسقیل ہرس, کھیتی کو نہ پانی پلاتی ہوگی. یعنی کہ وہ گائے کے پیچھے جو ایک لگا کے اور اس طرح سے کرایا جاتا ہے, پلاؤن کراتے ہیں اور اس کو کھیتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس طرح سے کچھ نہیں, بس کھڑی ہوگی. تو ہاں اب تم لے کر آئے, انہوں نے کہا اب تم لے کر آئے ہو, اور انہوں نے ذبح کر دیا. حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے, ایسی کام کو ان کا تھا نہیں, ان کا ارادہ نہیں تھا. وَإِذْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, اور انہوں نے جو گائے کو جو مذاق سمجھ رہے تھے, یعنی کہ ایسا ہوگا کر کے چھوڑا. تو اب جو ہے وَإِذْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب کہا تو انہوں نے قتل کیا تھا نا ایک شخص کو, اور پھر ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے نا, فدارا تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دو باتیں ایک طرح سے سمجھانا تھا. ان کے اندر آخرت کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا, آخرت کے عقیدے کی طرف اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا تھا کہ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. وہ مردہ مرا ہوا تھا, اس کے جو ہے کہا گیا کہ اضربو, مارو اس کو ببعضها, اس کے کچھ یعنی ذبح کیا, اس کا ایک ٹکڑا لیا اور گائے کا ٹکڑا لے کے اس شخص کے منہ پہ مارا. ایک سچویشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وی ڈونٹ آسک اٹ, اور نہ ہم اس کو ابھی کچھ اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن دکھائی تھی, کذالک یحیی الموتى, کیوں, تاکہ وہ مردے کو زندہ کرے اور تمہیں نشانی دکھائے تاکہ تم عقل استعمال کرو. کیا نشانی دکھائے؟ ایک یہ کہ اس وقت اس معاملہ سلجھا دیا, اور دوسرا یہ کہ آخرت کا ان کا عقیدہ ختم ہو گیا, تو وہ دکھانے کے لیے مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ثم قست قلوبکم, ان کے دل سخت ہو گئے. تو سوال پر سوال کرنا اور تنگ کرنے کے لیے یہ کہیں سے بھی آپ کے لیے کوئی بینیفیشل بات نہیں ہوتی ہے. سوال ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو انسان اپنے لیے
اپنی کریکشن کے لیے کریں, صرف اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیشہ ہماری انگلی دوسرے پر ہوتی ہے, اس کے لیے ہم سوال کریں وہ جو کر رہا ہے یہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو لگے کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کرنے کے لیے اور آپ اس کو نہیں کریں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کریں, کچھ معلومات کریں تاکہ آپ اچھی بات آگے پہنچا سکیں. تو کریکشن کے لیے, دین کی نالج کے لیے آپ آگے کریکشن کر سکتے ہیں کسی کی, بٹ ناٹ کہ اس پرسن کی آپ نے کچھ ڈھونڈنا ہے کہ یہ اس کو نالج ہے نہیں ہے. یہی کرتے تھے نا مکہ والے, کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اصحاب کہف کے بارے میں, روحوں کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں. یہ سوال کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے, دیکھنا ہے. تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے, اور ان کا دل سخت ہو گیا اس کے بعد, اور وہ پتھروں کی طرح, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فہیہ کالحجارۃ, پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے زیادہ سخت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ دل ان کے پتھروں سے زیادہ ہو گیا. پتھروں کی مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, ان پتھروں میں سے پانی پھوٹ جاتا ہے, نہریں نکل آتی ہیں. ان پتھر جو ہے شک ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی بہ جاتا ہے. اور انہی میں سے جو اوپر سے آپ جو لڑکتے ہوئے آپ کو پتھر نظر آتے ہیں, یہ کیوں لڑکتے ہیں اچانک سے؟ یہ اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا وہ گریوٹی ہے اور وہ وہاں سے لڑک گیا تھا, اس کو ایسا ہو گیا. کوئی ایکسکیوز, کوئی کسی اس میں کوئی چیز لے کے نہیں آ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, گرتے ہیں کچھ اللہ کی خشیت سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کیا تم طمع کر رہے ہو, کیا تم لالچ کر رہے ہو, کیا تم سوچ رہے ہو کہ تم بہت زیادہ تمہارا ڈیزائر ہے کہ تمہارے لیے وہ ایمان لے آئیں گے. حالانکہ کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, یہ کلام اللہ کا سنتے ہیں اور ثم یحرفونہ, اس کو پھر بدل دیتے ہیں, اس کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد سمجھنے کے بعد من بعد یعقلوا وهم یعلمون, وہ جانتے ہیں. اور جو اب یہودیوں کی جو بات ہے یہ بھی وہی منافقوں والی, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سچویشن وہی ہے. کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ہی اس میں ہیں, ڈیزائرز میں, اپنے آپ کو سارا اونچا سمجھا ہوا ہے. جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں, جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض کے ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں. قالوا, کیا کہہ رہے ہیں, اتحدثونہم, کیا تم بیان کر رہے ہو, بتا رہے ہو بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تمہیں بتایا ہوا ہے. یعنی اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ نبی ہے, اللہ نے یہ بتایا یہ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے ان کی کتابوں میں لکھ دیا تھا. تم کیوں بتا رہے ہو یہ چیز؟ تاکہ تمہارے ساتھ وہ بحث کریں عند ربکم, یعنی ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں بتاؤ. یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے, اس وقت بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کے سامنے اور بحث کریں گے عند ربکم, کہ ہاں یہ لوگ تو آئے تھے, ان کے پاس تو تھا, انہوں نے نہیں بتایا. نہیں کہو, ان کو کچھ نہیں بتاؤ. یعنی اس طرح کی ان کی خرابی اللہ تعالیٰ کھول کر بتا رہے ہیں. افلا تعقلون, کیا بھلا تم نہیں عقل لیتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ, کیا اللہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں, جو یہ ظاہر کر رہے ہیں. یہ چھپا رہے تھے نا, یہ چھپا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ وہ نبی ہیں, کہ قرآن ان پہ اتر رہا ہے. ان کو نہیں ماننا تھا. اور ان میں سے کچھ امی ہیں, لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہمارے لیے کہ اگر کوئی جاہل ہے, جاہل کون ہے؟ جس نے قرآن کے لیے کہا کہ نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں تو نہیں پڑھ سکتی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جاہل ہے. کیوں ہے جاہل؟ لا یعلمون الکتاب, نہیں جانتے کتاب, الا امانیہ, ایکسپٹ امانی, ایکسپٹ ڈیزائرز. کیوں رک گئے وہ قرآن کو سمجھنے سے؟ ڈیزائرز کی وجہ سے, اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ یا تو وہ سوتے جا رہے ہیں, یا تو سو رہے فون پہ بات کر رہے ہیں, یا فون نہیں ہے تو کچھ اور کام میں لگ گئے ہیں. تو امانی کے لیے ہیں, وہ صرف اپنی امانی کے لیے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں وہ صرف کہ وہ گمان کر رہے ہیں, صرف گمان پر زندہ ہے. دین گمان پر نہیں ہے, دین گمان پر نہیں ہے. دین سرٹنٹی ہے, یقین ہے, ایمان ہے. اور ایمان کی تجدید کے لیے قرآن کو کھولنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اللہ کی معرفت لینا ہے. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, یہ تو عوام کی بات ہو رہی تھی کہ جو جاہل ہیں, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اب لیڈرز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے ان کی جنہوں نے کتابوں کو ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. ثم يقولون هذا من عند الله, کیا کیا انہوں نے؟ کتاب کو بدل دیا نا,
اور کہا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی قیمت لے اپنی اجارہ داری، اپنی لیڈرشپ، کہ میرے پاس آئیں گے لوگ، مجھ سے پوچھیں گے اور ہم کہیں گے تھوڑا سا ہدیہ دے دو، ہم تمہیں یہ بتا دیں گے. یہ پورا کاروبار ہے مسلمانوں میں. وہ لوگ چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تھوڑی سی آیت بتا دیجیے یہ وہ، اور وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے لیے نہیں لے رہے، تم باہر کچھ ہے وہاں پہ ڈال دو، صدقہ ہوگا، چیریٹی ہوگا. تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اور پھر اس طرح سے کر کے اور تھوڑی سی چیز بتا دی، ایک وظیفہ دے دیا. پوری قرآن کی تعلیم نہیں ہے، پوری قرآن کی کہیں سے کوئی تعلیم نہیں ہے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے ہاتھوں سے اپنے لکھ دیا، اور یہ لوگ جو کمائی کی. ایسوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جنہوں نے جو بھی کمائی کیا. اور پھر ان کا عقیدہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، کہ تھوڑی سی دن اللہ تعالیٰ یعنی آگ ہمیں چھوئے گی. یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا اور یہ مسلمانوں کا بھی ہے. الٹیمیٹلی تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. کیا حال ہوگا جنت میں جانے کے سے پہلے؟ وہ ایک نفحہ جو ہے، جو ہم ابھی سورہ اس میں پڑھے تھے غافر میں، سورہ فصلت میں، نفحہ جو ہے، نفحہ ایک پھونک جہنم کی، وہ جھلسا دے گی. ایک پھونک جہنم کی، وہ جھلسا دے گی چہرے کو. تو جہنم میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آخر میں چلے جائیں گے، چلو کچھ بھی ہے وہ مغفرت تو ملی جانی. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور یہ مسلمان بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُم مِّنَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجیے کیا تم نے کوئی پکڑ لیا ہے، کوئی عہد اللہ کی طرف سے پکڑ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تو عہد خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن تم اس کے باوجود اللہ کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے نکل کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. بلا من کسب سیئہ، جس نے بھی کمائی کی سیئہ کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ سیئہ، ایک گناہ بار بار دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس گناہ کی ریئلائزیشن جب نہیں ہوتی ہے تو اس کو احاط کر لیتا ہے، خطیہ کا، اس کی خطا اس کو احاط کر لیتی ہے. اولئک اصحاب النار، آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے دل میں ایک اتنی سی کرن ہوگی نور کی، اللہ تعالیٰ کھینچ کے اپنی طرف لے کر آئیں گے. اور جس کا ایک ڈاٹ ڈارک ہوگا اور وہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا. جو اپنے گناہ کو ریئلائز نہیں کرے گا، جو سوچے گا ہی نہیں کہ وہ یہ گناہ کر رہا ہے. غیبت ہم دیکھ لیں، سب سے پہلے فوراً سمجھنا چاہیے. اگر نہیں آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کرتے چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم بھی اس کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت آپ ریئلائز کرتے ہیں اسی وقت آپ رک جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا چاہیے، کیسے ہم اپنے گناہ پر ایسس کر سکتے ہیں، کیسے ہم، اور اگر ہم نے جب نہیں ایسس کیا، وی آر انٹو اٹ، وی کیپ سیئنگ اٹ. تو یہ آپ کو وہ غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو احاطہ کر لیتی، وہ گناہ آپ کو احاطہ کر لیا، اور پھر وہ اصحاب النار ہو گئے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن ایمان والے، نیک عمل کرنے والے جنت کے ساتھی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی پھر اور ان سے وعدہ لیا ہوا تھا. کیا پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یہ یعنی شرک نہیں کرنا ہے پہلی چیز. اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. وبالوالدین احسانا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ساتھ ساتھ. یعنی اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی آپ احسان کر لیں، آپ کی عبادت، آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. اگر اللہ کے ساتھ آپ نے شرک نہیں کیا اور سارا کچھ کرے، ماں باپ کو تکلیف کوئی دے گا تو آپ کی وہ عبادت چلی جائے گی. تو یہ یاد رہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے، اور آخرت کا تو عذاب جو ہے، لیکن وہ مرتا نہیں جب تک وہ دنیا میں اس کا وہ نہیں دیکھ لے گا کانسیکوینسز. تو اس لیے ان آیات پر بہت زیادہ ہم نے یہ کرنا. اور ذی القربہ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذی القربہ کے لیے کہہ دیا کہ جو ہے وہ پختہ عہد لیا تھا کہ ان سے احسان کرنا ہے، ذی القربہ کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ. آن ٹاپ اگر قولوا للناس حسنا کر دیا تو آپ کو احسان ہی ہو گیا نا آپ کا. یعنی مین چیز ہماری زبان خراب کرتی ہے، تو زبان ہر معاملات کو خراب کرتی ہے. قولوا للناس حسنا جہاں کیا، وہاں معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. کسی نے آپ کو بری بات کی، آپ نے اس کے پلٹ کے اچھی بات کہہ دی، کوئی اچھی بات کہہ دی. اذهب باللتی ہی اقوم، یعنی ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس چیز سے جو زیادہ اچھی احسن ہے. تو کسی نے آپ کو بری بات کہہ دی، آپ خاموش ہو گئے، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دیں.
لیکن ہمارے اندر کی جو ایک انسان ہے نا اجل اور بدلہ لینے کا اور فوراً بولنے کا، وہ چکر آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں ہر وقت اچھی بات کروں، مجھے قلب سلیم عطا کریں رب العالمین، آمین. اور مجھے ہمبل بنا دے. جب ہم ہمبل ہوں گے نا تو ہم کسی کی بات کو اپنے اوپر لیں گے نہیں، اگر کوئی کہے گا بھی تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے. تو اور اس کے بعد واقعی مصلاۃ واتو زکات. اب دیکھیں یہ حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی مصلاۃ واتو زکات. تو کیوں کہ نماز قائم اور زکوٰۃ، یہ اس کی قبولیت کا ذریعہ جو ہے وہ ہوگا جب آپ والدین کے ساتھ احسان کریں گے، ذی القربہ کا خیال کریں گے. آپ نماز قائم کر رہے ہیں، آپ قربا کے ساتھ خراب ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ خراب ہیں، آپ کی کیا لگتا ہے کہ آپ کی وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا لگتا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ خراب کر کے آپ کی نمازیں قبول ہوں گی؟ تو پہلے ان کی بات کر کے اللہ تعالیٰ پھر یہ بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے پلٹ گئے اور تھوڑے تھے ان میں سے، اور وہ سب مڑنے ہی والے تھے. پھر ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ تم نے خون نہیں بہاؤ گے. 4 وعدے ہیں یہ اس میں دیکھیے گا، اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ خون نہیں بہاؤ گے اور کسی کو گھروں سے نکالو گے نہیں. انفسکم یعنی اپنے آپ کو نہیں نکالو گے، مینس کہ اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے. تم نے اقرار کیا اور تم اس پہ گواہ تھے. لیکن تم وہ لوگ تھے کہ تم قتل بھی کر رہے تھے، لوگوں کو نکال بھی رہے تھے گھروں سے، اور تظاہرون بالاسم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے تھے گناہ سے، شدید گناہ اور دشمنی سے مدد کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کی. لیکن یہ 4 احکامات دیے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم یعنی کہیں سے نکالیں گے نہیں، ظلم و زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو نہیں چھڑائیں گے. لیکن جہاں فائدے کی بات آئی وہ 3 احکامات نہیں مانا. اور یا تو وہ مسارا، جب ان کے پاس قیدی آ گئے انہوں نے فدیہ لے کے اس کو چھڑا دیا، یعنی آخری والا لے لیا. اور ایک جو 3 وہ احکامات تھے وہ ویسے ہی گناہ کرتے رہے. آخری والا کیوں لیا انہوں نے؟ کیونکہ اس میں ان کا فائدہ لے ہو رہا تھا نا، فدیہ پیسے مل رہے تھے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. On first place it was حرام کہ ان کو نکالا جائے، حرام کے درجے پہ کسی کو کسی کے گھر سے نکالنا، کسی کے جگہ سے نکالا. خانہ کعبہ کی جو ہے اس کی عظمت سے زیادہ اس کو کہا گیا ہے کہ مسلمان کا مال جان جو ہے اس کی حرمت ہے. تو انہوں نے وہ اس کا تو نہیں کیا اور وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ ہمارے لیے ہے کیا کہ ہم بعض باتیں مان رہے ہیں، بعض باتیں نہیں مان رہے. قرآن کی بعض باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ جس میں ہمارا فائدہ ہے، جس میں ہمارا فائدہ وہ مان لیتے ہیں، جس میں نہیں فائدہ ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور یا جس پہ ہماری ڈیزائرز فٹ نہیں ہو رہی ہے، وہ ڈیزائرز ہمارے آڑے آ جا رہی ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نہیں سیگریگیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ڈیزائر آ گیا، نہیں ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے، مرد عورت ساتھ ہی بیٹھیں گے. کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ ڈیزائرز آ رہے ہیں. تو آپ کو فرسٹ پلیز آپ کو ان احکامات پر جانا ہے، ہر چیز کو ماننا ہے. جہاں پر ربا کی بات آ گئی، نہیں ہے تو آپ گھر تو لینا ہی ہے، آپ کیا کریں؟ لے لیا. یعنی ہر چیز آپ نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا جزا ہوگا جو یہ کرے گا تم میں سے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ رسوائی ہوگی دنیا میں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں جو بھی اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے آج نہیں تو کل ان کی جو ہے نا رسوائی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا، ہم دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں اور آخرت کو بھلا دیا ہے. فلا يخفف عنهم العذاب، ان کے لیے ہلکا نہیں ہوگا عذاب، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، پے در پہ جو ہے رسول بھیجے. ان کے بعد یعنی بنی اسرائیل کو مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس میں نبی بھیجتے چلے گئے. اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی دی، ایدنا بروح القدس، ان کو مدد دی روح القدس سے. روح القدس کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، جن کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جن کے ذریعے وہ معجزات اندھوں کو زندہ شفا کر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کی مدد سے تھی. افکلما جاءکم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے تھے، بما لا تہوی انفسکم، جو نہیں پسند کرتی تھی ان کے نفس، تکبر کرتے تھے، تو کیا چیز ان کو اس میں لے کے جاتی تھی؟ یعنی ان کا تکبر، ان کے پسند نہیں کرنا، یعنی اپنی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی، تکبر. تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا. یعنی کچھ نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، کچھ نبی کو انہوں نے قتل کر دیا. اور آن ٹاپ ان کی بات فیل اور قول کیا تھا؟ یعنی ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے، یعنی اتر نہیں رہی ہے بات، سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا بتا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے. کتنے کم تھے جو ایمان لانے والے تھے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی تھی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی ان کے پاس جو تھی، اس سے پہلے وہ لوگ اس بارے میں یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے کافروں کے اوپر یعنی کافر جو تھے، مشرک جو تھے، اس وقت بہت تنگ کر رہے تھے. تو یہ کہتے تھے ہاں نبی آئے گا تو ہم بڑے کم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے اوپر فتح ہو جائے گی اور سارا کچھ آئے گا. لیکن جب آ گیا ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے انکار کر دیا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعنت ہے جو انکار کرنے والے ہیں. کتنا برا کیا جنہوں نے جو ہے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا اور کفر کیا جو اللہ نے ان کے پاس اتارا تھا. کیوں؟ بغیاً، ضد کی وجہ سے، کہ اللہ نے جو اتارا من فضل علی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتارا تھا. یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی چیز دے دی ہے، قرآن کی سمجھ دے دی ہے، بیٹھنے کی سمجھ دے دی ہے، پڑھنے کی سمجھ دے دی. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن ان کے اندر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارے بیچ میں سے کیوں نہیں آیا. تو وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کے، اور کافروں کے لیے جو ہے عذاب مہین ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جو اتارا اللہ نے، کہتے نہیں جو ہمارے پاس ہے ہم تو وہی بس مانیں گے، تورات ہے انجیل ہم اسی کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس سے انکار کر رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، یہ تو حق ہے اور جو تصدیق کر رہی ہے تمہارے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ کہا، تصدیق کر رہی ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تم ایسے ہی تھے ماننے والے تورات اور انجیل کو تو تم نے کیوں قتل کیا انبیاء کو؟ اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ان بیچ میں جو انبیاء آئے ہوئے تھے من قبل، اس سے پہلے کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تم ایسے ہی ہو کہ کہہ رہے ہو کہ تم تورات اور انجیل کو ماننے والے، تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تمہارا اتنا ہی تھا ایمان ان کتابوں پر. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تمہارے پاس تو تم نے جو ہے عجل کو معبود بنا لیا، تم لوگ ظالم تھے. اور پھر موسیٰ علیہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے لیے، جب تم پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر جو ہے وہ طور کو اٹھایا وعدہ لینے کے لیے، اور کہا کہ جو لے لو ساتھ میں، تمہاری کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ وَاسْمَعُوا، سنو، غور سے سنو. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، منہ پہ کہہ دیا، سنا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی. یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، یعنی منہ پہ ہی منع کر دینا. ایک تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ منع کر دینا، ایک ہے کہ کچھ بہانے سے یا کوئی بلا رہا ہے اس میسج پہ وہی نہیں کیا، رسپانس ہی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اگنور کرنا ہے، کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں ہے، اس طرف آنا ہی نہیں ہے. تو اس میسج کو جو ہے وہ اگنور کر دیا. تو یہ ایک طرح سے انکار ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا سمینا عصینا. تو جب یہ انکار کرنا جو ہے یا اگنور کرنا یا قرآن کی طرف نہیں آنا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، پلا دیا گیا ان کے دلوں میں عجل کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، اس کی کفر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بوجہ اپنے کفر کے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عجل کی جو ہے چاہت ان کے اندر ڈال. آج ہمارے اندر بھی عجل ہے ڈیزائرز. ہم نے کسی ایک چیز کو محبت کے ایکسٹریم کر لیا ہے، کسی ایک چیز کو اتنا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کو ٹائم دیے جا رہے ہیں، صفائی یہ وہ کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی ایک چیز آپ دیکھیں جو آپ نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، عجل. وہ عجل سے نکلنا ہے، وہ عجل سے نکلنا، وہ نافرمانی سے نکلنا ہے. تو نافرمانی ایک بول کے ہوتی ہے، ایک نافرمانی آپ سے ہو رہی ہے، ہم سب سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم وہ ٹائم کو ورتھ نہیں بنا رہے ہیں. اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم نے ٹائم کو اپنے ورتھ بنانا ہے. کل بھی سما یأمرکم بإیمانکم، کتنا برا ہے جو تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دے رہا ہے اگر ہو تم مومن. قل ان كانت لكم دار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، اگر کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے دار الاخرہ، یعنی دار الاخرہ جنت، یعنی آخرت کا جو گھر ہے، اگر تمہارے لیے خالص تمہارے لیے ہے، لوگوں کے علاوہ تمہیں ہے صرف، یعنی ان کو ایک یہ عقیدہ تھا کہ جنت ہمیں ملے گی، ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ دھو دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے آج. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں اتنا ہی بلیو ہے تو موت کی تمنا کرو.
پھر اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی بات بتا رہے ہیں. ہرگز نہیں یہ تمنا کر سکیں گے کبھی بھی بما قدمت ایدی، کیونکہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، ان کو اپنا گناہ بھی پتا ہے، ان کو اپنی جو کام وہ کر رہے ہیں، جس طرح کی کام وہ کر رہے ہیں، وہ ہرگز نہیں ابھی تمنا کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. وہ آپ دیکھیں گے ان کو، اور البتہ تم پاؤ گے ضرور. تجدنہم، یہاں پہ ضرور کے اس کے آگے شدہ نون پر ہے، نون کا شدہ ہوتا ہے تو مینس کہ ضرور کی بات ہو رہی. احرس، یہ بھی سپرلیٹیو ڈگری، زیادہ حریص، سب سے زیادہ حریص ان لوگوں کو دیکھو گے زندگی پر، یعنی یہ زندگی میں حریص ہیں. ان کو چاہیے کہ لمبی عمر ملے، یہ مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جنہوں نے شرک کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگرچہ وہ چاہیں کہ ان کو 1000 سال بھی زندگی مل جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ یاد رہے مرنا تو ہے، عذاب سے یہ نہیں بچ سکتے. وہ مزاحزہ نہیں ہے کوئی بچانے والا عذاب سے. عمر کہ ان کو جتنی بھی عمر دے دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتے جو یہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں وحی لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دشمن ہے جبرائیل کا، کیونکہ جو بھی نازل کیا ہے علی قلبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قلب پہ جو نازل کیا اللہ کے اذن سے نازل کیا، باذن اللہ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اتر رہا ہے، ریولیشن آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، جو تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. اور یہ کیا ہے جو اتر رہا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آ رہے ہیں. اور یہ کیا وحی ہے؟ یہ ہدایت اور بشرا ہے. من کان، اور جو کوئی ہے اگر ایسا دشمن جو اللہ کے لیے ہوگا، پھر وہ فرشتوں کے لیے ہوگا، سب کے لیے ہوگا، وہ سارے رسولوں کے لیے بھی دشمن ہوگا، جبرائیل کے لیے ہوگا، میکائیل کے لیے ہوگا. اگر ان سب کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. ایسے لوگوں کا اللہ دشمن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا کہ ان کے لیے اللہ دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تو آپ کی طرف جو میں نے روشن نشانیاں نازل کی، لیکن انہوں نے فاسقوں نے اس کا انکار کر دیا. جب کبھی بھی کوئی عہد لیا جاتا تھا ان سے، جب کبھی بھی، یہ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبذہ فریق منہم، پھینک دیتے تھے، ایک فریق پھینک دیتے تھے. کیا عہد ہوتا تھا؟ ایک اللہ سے عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے خضوع، جو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ پکڑو، اور قوت سے پکڑو، یہ اللہ سے عہد تھا. اور ایک ٹریٹی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہ عہد ہوتا تھا کہ نہیں اٹیک کریں گے. ہم نے پورا سیرہ پڑھا وہ کس طرح سے یہودی جا جا کر جو ہے وہ مشرکوں سے، مکہ کے مشرکین سے ملتے تھے اور پھر اٹیک کرتے تھے، تو یہ عہد توڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب ان سے عہد لیا جاتا تھا یہ توڑ دیتے تھے، اور اکثر ان میں سے نہیں ایمان لانے والے تھے. جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا جو تصدیق کرتا تھا، ان کے پاس نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک جو تھا فریق ان میں سے جو کتاب دیے گئے تھے اس کو پھینک دیا، یعنی کہ پیٹ پیچھے، یعنی پھینک دیا مینس کہ نہیں اس کے اوپر آئے، نہیں اس کو دیکھا، نہ اس کو کھولا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی کتاب ہی نہیں ہے. کوئی اس سے ہوا دے رہا ہے، کوئی اس کو اس وقت کھول رہا ہے، کوئی مر گیا تو اس کے لیے پڑھ رہا ہے. یعنی کس لیے کتاب اتری ہے؟ کس لیے کتاب آئی ہے؟ ہمارے لیے آئی ہے. اٹس فار اس. ہم کھولتے ہیں اس وقت کہ ہم کسی سے محبت بہت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چلو اس کو پڑھ کے اس کو کر دیں. یہ کتاب کس لیے؟ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی معرفت ملے گی. ڈریں گے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے. کیسے بچائیں گے؟ سمجھیں گے، اس کے اوپر چلیں گے، خود رول ماڈل بنیں گے. کاش کہ اللہ تعالیٰ کہ گویا کہ وہ نہیں جانتے، تو نہیں پڑھا جب، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ پیروی کرنے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے ملک سلیمان میں. تو یعنی قرآن کو چھوڑ کے اس طرف چلے گئے جو شیاطین کر رہے ہیں. اور ملک سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ میں، تو سلیمان علیہ السلام جو تھے، جب ان کی دور میں، ہر دور کا کچھ نہ کچھ فتنہ تھا، اس دور کا فتنہ جادو اور یہ ساری چیزیں تھی. تو اس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ
کے دور میں کتاب پڑھنے کے بجائے لوگ جب جادو سیکھنے لگ گئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو, ان کو صحیفوں کو ایک جگہ دبا دیا. تو جب بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تھے سلیمان علیہ السلام جادو وغیرہ یا اس میں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, انہوں نے کچھ جادو نہیں سکھایا تھا, یہ شیاطین تھے جو کفر کر رہے تھے اور لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا. اور وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور دوٹارا کیا خاص کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ, کیونکہ ان کو انہی چیزوں سے آزما رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان چیزوں کے پیچھے گئے ہوئے تھے. اور ہاروت اور ماروت کو 2 فرشتوں کو اتارا, وہ لوگوں کو جو ان کے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے ہاں ہم جادو سکھا رہے ہیں یہاں, لیکن سکھانے سے پہلے کہتے تھے یہ ایک فتنہ ہے, اس کے اوپر مت جاؤ, یہ مت کرو, یہ تم کفر نہیں کرو. لیکن وہ پیچھے لگے رہتے تھے, کہتے تھے نہیں ہمیں سکھا دو ان دونوں سے. اور پھر خاص کر کے کیا سیکھتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے, بین المرء و زوجہ, میاں بیوی کے بیچ میں فرق ڈالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شیاطین, ان کا کیا کام تھا شیاطین کا, کہ نسل کو خراب کرو. جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی تو پوری کمیونٹی خراب ہوگی, جب گھر خراب ہوگا وہ بچے خراب ہوں گے, بچے خراب ہوں گے تو آگے وہ بچے نکلیں گے تو ان کا کیا کریکٹر ہوگا. تو میاں بیوی کے بیچ میں لڑوانا یہ شیاطین کا کام تھا, اور یہ آج بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سب سے بدترین جرم ہے. اگر کسی نے بھی کسی میاں اور بیوی کے بیچ میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ڈالا تو یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک, اور بدترین جرم ہے یہ. اور جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مغرب کے وقت تخت سے جا کے بیٹھا ہوتا ہے, اور جب کوئی آتا ہے کہتا ہے اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا, ایسے بہکا دیا ویسے بہکا دیا, جو کوئی آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے بیچ میں لڑوایا تو وہ کھڑے ہو کے اس کو گلے سے لگاتا ہے, یعنی پسندیدہ کاموں میں سے. تو یہ وہ کام کرتے تھے, حالانکہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ بات وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے, چاہے وہ آپ کے یہ وائرس ہو, چاہے وہ کوئی آپ کے نظر لگا رہا ہو, چاہے وہ آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہو, کوئی بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے تبھی ہمارے پر آتے ہیں. اور اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا اذن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لعلہم یرجعون, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں, اور صبر اور شکر اور اللہ کی طرف توکل, یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں. ہر آزمائش ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے. اگر جو کنیکٹ نہیں ہوا تو یہ اس کے لیے سزا بن جاتی ہے. جو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوگا, جو اپنے سیلف پٹی میں جائے گا, جو اپنے اوپر ماتم کرتا رہے گا, جو ڈپریشن کا سوچ کے بیٹھا رہے گا, ایک طرح سے سزا بن جاتی ہے. تو جو توکل کرے گا اور پیچھے جائے گا وہ کہے گا کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں. ہم ہر وقت ڈریں گے ہائے میرے بچے کو نظر لگ گئی, تو پروٹیکشن لے لینا. موزتین سکھا دیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جادو کا بھی توڑ ہے یہ, اور وہ بھی. اور آج ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی یہی ہے نا, جادو کا توڑ ہے. تو کیوں نہیں ہم اس کو پکڑ لیں, کیوں نہیں ہم اس کو ایسا کر لیں کہ ہم روز آنا پڑے, اور پھر ہمارا دل دماغ ہر طرح سے سیٹسفائیڈ رہ جائے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اور یہی جو ہے پختہ ارادہ آپ کو ہر چیز سے بچائے گا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا بجائے نفع کے, نفع نہیں دیتا تھا. اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, اور جو وہ سیکھتے تھے جانتے تھے وہ جو انہوں نے خریدا اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں, ان کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں. کتنا برا کیا جو انہوں نے یہ جو بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو, کاش کہ وہ جانتے. اگر وہ ایمان لاتے, تقویٰ کرتے تو البتہ ثواب پاتے اللہ کے نزدیک. کاش یہ جانتے ہوتے. یعنی کیا چیز تھی جو آپ کو ان چیزوں سے ہٹاتی ہے؟ ایمان, تقویٰ. یہ آپ کو ایمان اور تقویٰ یہی بچاتا ہے ان ساری چیزوں سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ صحابہ کرام کی مجلس کے آداب سکھا رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا, جب یا ایھا الذین آمنوا کی بات آئے, اور یہ مدنی سورت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمان بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ
غور سے سنو تو سمینا وطعنا کرنا ہے. لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، وقولوا اب ہم ایک ساتھ پڑھیں گے وقولوا انظرنا کہیں گے. جب ہم وہ کہیں گے الگ سے پڑھیں گے تو انظرنا، انظرنا کیوں؟ ایکسکیوز می، رعایت دیکھیے میری طرف، یہ ہے انظرنا، دیکھیے میری طرف. تو فرسٹ پلیس ہونا کیا تھا؟ واسمعوا. اگر غور سے سنتے تو یہ نہیں کہتے. راعنا جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ رعایت کیجئے، اس طرح سے کہتے تھے. تو یہ ورڈ منع کر دیا گیا کیونکہ یہ ورڈ جو ہے اس کو مس یوز ہونے لگ گیا تھا. راعنا وہ لوگ کر کے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے چلواہے، استغفر اللہ. تو اس طرح سے ان کو اس ورڈ کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ورڈ ہی نہیں یوز کرو. لیکن آن دا فرسٹ پلیس اگر تم غور سے سنو تو تم بار بار ایکسکیوز می آپ نے کیا کہا، ایکسکیوز می آپ نے کیا کہا، یہ تو آپ نہیں کہیں گے نا. تو یہ صحابہ کرام کو ایک آداب سکھایا گیا اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. جو لوگ نہیں وہ چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب سے اور نہ مشرک کے، ان کے اوپر کوئی خیر نزل علیکم کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نازل ہو رب کی طرف سے. لیکن کہ رب ہمارا جو ہے یختص برحمتہ من یشاء، یہ لوگ چاہیں کہ خیر آئے نہیں آئے، لیکن رب ہمارا اپنی رحمت سے چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آیات کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو جو ہے بھلوا دیتے ہیں، اور کیوں ہوتا ہے ایسے؟ بہت ساری آیات ایسی آئی ہیں جس کے بدلے کچھ اور آئے. جیسے ہم نے طلاق کی آیتوں میں پڑھا ہے کہ 1 سال تک پہلے تھا، پھر اس کے بعد آیا کہ 4 مہینے 10 دن ہے. پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو فدیہ کا تھا کہ فدیہ لے کے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا کہ مریض ہو اور سفر میں ہو وہ سے فدیہ لے گا، باقی اگر تم سب کو روزہ رکھنا ہے وَلْيَصُمْهُ، تمہیں رکھنا ہے روزہ، پر چاہیے کہ روزہ رکھو. تو یہ ایک آیت کے بدلے ایک آیت. تو کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا اذن ہے، جس کو چاہے اللہ جیسا چاہے کر دے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہر چیز ہے، آسمان اور زمین کے، اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا اللہ کے سوا. اور تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولوں سے، جیسے کہ موسیٰ کے ساتھ سوال کیا گیا، تو سوال منع ہے اس طرح سے کرنا. اور جو بھی بدل دے کفر کو ایمان کی جگہ تو وہ بھٹک گیا راستے سے. بہت سے لوگ اکثر اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد جو ہے کفر میں لے آئے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. یعنی جتنے لوگ بھی ایمان لانے والے تھے یہ جاتے تھے اور ان کو بہکا کے ان کو پلٹنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، کیونکہ حسد کی وجہ سے ما تبین لهم الحق، جو ان کو سامنے آ چکا تھا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود حکم لے کر آ جائے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ذاتی تربیت پہ، یعنی کہ ایسے مشرکوں کو جو مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں، ان کو جو ہے ابھی تم اگنور کرو، ابھی ان کو درگزر کرو. اور واقعی مصطلح واتو زکا، اب تم لوگ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز کا قائم کرو، کیونکہ آپ نے مکی دور پڑھا ہے نا، کس طرح سے آ کے ان کو تنگ کرتے تھے، کس طرح سے مسلمانوں کو کبھی پیسے کی لالچ دے کے، کبھی سزا دے کے ہٹاتے تھے. تو لیکن اس وقت 3 سال تک نمازوں کی طرف زور دیا گیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے نفسوں کے لیے جو بھی تم کرو، یعنی اچھائی بھلائی کرتے رہو. جتنی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، ایک پتھر بھی کوئی ہٹائے گا اللہ کے پاس اس کو ملے گا. اتنے سے بھی نیکی کوئی کرے گا تو کسی کو بھی آپ نے دکھانے کے لیے نہیں کیا، صرف اللہ کی خاطر کیا ہے. کسی کا کوئی ساتھ دے دیا، کسی بیمار کو بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. بیماری کے بیمار پرسی کے لیے جانا، 70,000 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں 24 آورز تک. تو بیمار کی بیمار پرسی کا ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سی بڑی نیکی کے پیچھے ہم نے جانا ہے اور کرنا ہے، اور اللہ کے پاس وہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو دیکھنے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں. تو اگر ایسی خواہشات ہیں تو برہان لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو، یعنی دلیل لے کر آؤ، کس بیسس پہ یہ بات کہہ رہا ہو. کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے من اسلم وجہہ للہ. جنت والے کون ہوں گے؟ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے وجہہ، اپنے چہرے کو، اپنی رضا کو، اپنی جتنی خواہشات اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے وہ، اور وہ محسن بھی ہوگا. محسن کون ہے؟ جو حق ادا کرے اللہ کا بڑھ کر، جو حق ادا کرے بندوں کا. جو بندے نے کیا اس کے بدلے میں کر دیا، ایک بندے نے نہیں کیا اس کے بدلے میں کر دیا، ایک بندے نے برا کیا اس کے بدلے میں اچھا کیا. دیز آر محسن. جس بندے نے برا کیا اس کے حق میں اس نے اور اچھا کیا، یہ محسن ہے. تو ان کا اجر اللہ کی طرف ہے، اور ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کا کوئی غم نہیں ہوگا. اور
یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, آپس میں ہی کہتے ہیں تمہارا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, یہود کہتے ہیں تمہارا کوئی طریقہ نہیں ہے, نصارہ کہتے ہیں تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو, حالانکہ وہ کتاب پڑھ رہے. اسی طرح سے ان کے پہلے لوگ بھی آپس میں ایسے ہی بولتے رہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں. تو آج ہمارے فرقے جو ہوئے ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں تمہاری کوئی وہ چیز نہیں ہے, تم لوگ یہ کرتے ہو, تم لوگ وہ کرتے ہو. تو بحث مباحثے کا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ ایک کلمے کی طرف آؤ جو میرے اور تمہارے بیچ میں برابر ہے. تو جو ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. بحث مباحثے سے رکنا ہے. وجادلہم ہی احسن, ایسی بات کرو جو نالج کے ساتھ ہو. نالج کے ساتھ اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو کریں, سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, ورنہ چپ رہیں. یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جن کے بیچ میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب یہاں مسجد کے وہ بتا دیا کہ احترام, مسجد میں کون بڑا ظالم ہے جو مسجد سے روکے آنے سے, ٹھیک ہے, کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن وہ وسعی فی خرابیہ, اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی میں. حصی معنوی, حصی کسی پالیٹکس چل رہی ہے مسجد میں, معنوی کچھ کوڑا پھینک دیا, چلے گئے, ٹیشو پھینک دیا, فلاں کر دیا, ہر چیز کے نہیں. احترام, اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ لوگ جو ہے اس میں داخل ہوں گے کیسے, خوف ہو کر, ڈرتے ہوئے, جھکتے ہوئے, ڈرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں ہم کس طرح سے چلے جا رہے ہیں, ان جینس میں عورتیں چلی جا رہی ہیں, جسم دکھاتے ہوئے چلی جا رہی ہیں. مسجد میں عام جگہوں کا تو چلو نہیں کر رہا ہے خیال, لپسٹک لگا کے داڑھی کس طرح سے چلے جا رہے ہیں. مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے, کیا ہم خانہ کعبہ میں اس طرح سے جائیں گے, کیا ہم حرم میں اس طرح سے جائیں گے؟ تو آپ یہ سوچ لو کہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور اللہ ہی کے لیے سارے. اور ایسے لوگوں کے لیے لہم فی دنیا, جو اس میں خرابی کریں گے, ان کی دنیا میں بھی جو ہے رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب نصیب. لیکن اللہ کے لیے ہے سارے مشرق اور مغرب. تم جہاں کہیں بھی مڑو گے وجہ اللہ, یعنی مین تمہاری دل کے اندر اللہ ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے تم جس طرف جاؤ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. جس طرف جاؤ وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. ان اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والے. قالوا اتخذ اللہ ولدا, ان کی اور ایک اور خرابی کہ انہوں نے اللہ نے اپنا اولاد بنا لیا ہے. بل لہ سبحان, وہ پاک ہے, اس کے لیے آسمان و زمین ہے, ہر چیز اس کی فرما بردار ہے. کوئی اللہ کو کیوں چاہیے ہوگا اولاد؟ اللہ کی تو ہر چیز ویسی فرما بردار, اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے. جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بات کا, اللہ تعالیٰ کو بس کن فیکون کہنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم سے کلام کیا, کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی آیت آئی. اسی طرح سے لوگ ایسی پہلے بھی باتیں کرتے رہتے تھے. ان کے دل ملتے جلتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تاکہ اس قوم کے لیے ان کو یقین آ جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, نہ آپ کے خاندان والوں کا, نہ آپ کے اولاد کا, کسی کا بھی نہیں سوال کیا جائے گا کہ اصحاب الجحیم کیوں تھے وہاں پر. یہ سوال نہیں کیا, کیونکہ آپ نے تو اپنا میسج پہنچا دیا. اور یہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے یہود اور نصارہ, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو پیروی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں جھکتے. جب آپ ان کی چیزوں کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ کی طرف ہوتے ہیں. تو ہدایت کس کو ملے گی؟ تو یہ ان لوگوں کا خوش نہیں کرنا ہے, خوش اللہ کو کرنا ہے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر جو بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ گیا تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ملے گا, نہ دوست ملے گا. اور یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے لیے بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں کتاب دے دی گئی ہے, اس کو تلاوت کرو حق کی تلاوت کے ساتھ. بار بار میں یہ بات بتاتی ہوں, 5 حقوق ہیں, اور جو بھی اس پہ ایمان لائے گا اور جو کفر کرے گا, یہ اس پہ کچھ لائے گا. یؤمنون بھی, جو ایمان لاتے ہیں اس پر, کس طرح سے ایمان لاتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اسپریڈ کرتے ہیں. اور جو کوئی ہے ایسے جو کفر کرتے ہیں, اس کے انکار کرتے ہیں, لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ لاسٹ آیات ہیں بنی اسرائیل کے لیے کہ یاد کرو اپنی نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی تھی, اور تمہیں تمام جہانوں میں جو ہے وہ چن لیا تھا, فضیلت دی تھی. اور اس وقت سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی نفس کسی کے نہیں, کوئی ان کا ادلا بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں نفع دے گی, اور نہ ہی وہ مددگار ہوں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہ ان کو چنے ہوئے بندے تھے. اب ان کی امامت لے کے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور کچھ ورڈز کہا تو انہوں نے فوراً اس کو پورا کر دیا. کیا تھا وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے خواب دیکھا تھا, انہوں نے فوراً اس کو پورا کیا.
تو اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے لیے دعا کی. یہ دیکھیے کہ اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جب انسان کو کچھ نعمت ملتا ہے انسان فوراً اپنی اولاد کا سوچتا ہے. انہوں نے اپنی اولاد کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ملے گا، لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا، جو میرے انکار کرنے والوں کو میری یہ پرومس نہیں جائے گی. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے البیت خانہ کعبہ ہے، مسابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ، یعنی ایک دفعہ جو جاتا ہے وہ لوٹنے کے لیے سوچتا ہے، بار بار جاتا ہے، بار بار جانے کا سوچ رہا ہے. تو یہ لوٹنے کی جگہ بنائی ہے لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنائی ہے، اور ساتھ کہہ دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. یعنی یہ نہیں کہ اسی صرف جگہ کو، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک طرح سے خانہ کعبہ کو پورا تعمیر کیا اور اس کے پیور کیا، آگے ہم پڑھیں گے کس طرح صفائی کی سارا کیا، تو اسی طرح سے آپ نے ان جگہوں کو بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے نماز کا ذریعہ جگہ ہے. پورا جو حرم ہے وہ مصلی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا. کیا عہد تھا؟ کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے. یعنی ایک طرح سے ان سے لیا تھا. یہ پوری رہتی دنیا تک یہ عہد پورا ہو رہا ہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کروا رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس گھر کے لیے، اس شہر، یہ جو ہے اب مکہ شہر کے لیے، کہ اس کو امن والا بنا دے اور اس کو بہت زیادہ رزق دے اس کے رہنے والوں کے لیے جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں ہاں میں دوں گا فائدہ، جو کفر بھی کرے گا اس کو بھی ملے گا فائدہ، قلیل ملے گا. پھر اس کو کھینچ کے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ عذاب النار میں. یعنی ایسا نہیں آپ آج دیکھیں کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ادھر والوں کو ادھر والے، یعنی کہ جو مان رہا ہے جو نہیں مان رہا سب کو عطاء ربک مل رہا ہے، سب کو عطاء ربک مل رہا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، کسی کی عطا اللہ سے دور نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا کسی سے دور نہیں ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ملے گا، لیکن ان کو پھر عذاب کی طرف لے کے جائیں گے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی جو کفر کرنے والے ہوں گے. پھر یہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں اس کی دیواروں کو کعبہ کی، اور ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے. بہترین کام جو سب سے پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر بہہ گیا، پھر شیش علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا، اس میں سیلاب سے ختم ہوا، پھر شیش علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام اب بنا رہے اور دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کتنی بہترین دعا ہے کہ ہمیں بھی فرما بردار بنائیں، ہم دو کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو کی بات کی، مسلمین، ہم مسلمین لکا بھی کر سکتے ہیں اور ہم مسلمین لکا بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے میں اگر مانگوں گی تو ہم دونوں اور ہماری اولاد، اور ہم مسلمین لکا بھی کہہ سکتے ہیں دعا میں. اور ارینا مناسکنا، اور ہم بھی معاف کر دے اور بے شک آپ جو ہے توبہ قبول کرنے والے ہیں. پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی اور کہا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجیں جو آپ کی آیات پڑھیں، جو آپ کی کتاب کو سکھائے، حکمت سکھائے، تزکیہ کرے. بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے. کون ایسی ملت سے منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، الا من صفیہ، ایسی ملت جو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور اس سے کون کرے گا؟ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں. اور جب ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے اسلم، تم جو ہے فرما بردار ہو جاؤ، سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، فوراً مان گئے. پھر انہوں نے وصیت کی اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. کیا کی؟ کہ میرے بیٹوں، بے شک، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ موت کا وقت ہے وہ اس کا بھی اور عام حالات میں بھی وصیت یعنی اچھی جو وصیت ہے کہ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلانے کا جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ بیٹوں میرے، جو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، تو تم نہیں مرنا ایکسیپٹ کی فرما برداری کی حالت میں. چلتے پھرتے آدمی یہ دعا بھی کرے اور بتائے بھی. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت کہ وہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ یہاں پر خطاب یہود کو، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ یہودی رہنا. تو اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی
عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے الہ کا، آپ کے اور الہ ہمارے آبا و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق کا، ایک الہ کا کریں گے. ہم سب مسلمان تھے. تو وہ کہتے یہودی تھے، تو کیا وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان. تو ہر نبی کی جو نیشن جو تھی وہ سارے مسلمان تھے، یعنی اللہ کے فرما بردار. مسلمان مینس اللہ کے فرما بردار. تو یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی اس کے لیے جو تم نے کمائی کی تھی. ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ یاد رہے کہ کسی کو کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جو ہمارا عمل ہے ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، پہنچایا نہیں پہنچایا، پہنچاتے رہے. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے اس کے بعد کوئی سوال نہیں. میچور لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے، نہ ہم اپنے ماں باپ کے عمل کے ذمہ دار ہیں. ہم ماں باپ کی، جو ماں باپ کر کے چلے گئے ہم جتنا بھی کر کے بھیج دیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اگر وہ خود اللہ نہ کرے، اگر وہ شرک یا کسی چیز تو ہم بچا نہیں سکتے تھے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے والد کے لیے بھی انہوں نے یہی بات کی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. نہیں، ملت ابراہیم، ہماری ملت جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. انہوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل. اب کہو قولوا، کہا کہ یہ کہنے کو کہا کہ ہم جو اترا ہے الینا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سب کو ماننے والے ہیں. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسباط، وما اوتیا موسیٰ اوتیا نبینا من رب، سب کو مانتے، سارے نبیوں کو مانتے، سب کچھ جو نازل ہوا سب کو ہم مانتے. اور کسی کے بیچ میں لا نفرق بین احد. یہ مسلمان آج یہ کہتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم نے کسی سے عداوت نہیں رکھنا ہے، نہ کسی صحابہ کرام کے نہیں ماننے والے، نہ کسی رسولوں کو نہیں عداوت نہیں رکھنا. ان کے لیے خیر خواہی ویل وشر ہوں گے تبھی ہم میسج پہنچا سکیں گے. اور ہم کسی کے بیچ میں تفرق، کسی نبی کو ہم نے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سب نبی برابر ہیں. ہاں ہمیں جو فالو کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے سب مسلمان. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے آؤ اسی طرح سے، ایمان لائے تم ساتھ اس کے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم جو ہے وہ اختلاف میں ہو، تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والے. اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے بہترین کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اس کا رنگ ہم نے چڑھانا ہے، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. جو اللہ نے کہا اسی طرح سے چلنا ہے. اللہ کے رنگ کے کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ کے لیے سوچیں گے. ہماری صبح اٹھیں گے تو ہم کہتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے، نماز پڑھی، سوئے، قرآن پڑھا، آئے. یعنی آپ ساری دنیا کا کام کریں، بچوں کے لیے کام کریں، اچھا کھائیں، اچھا پکائیں، اچھے سے کپڑے پہنے، لیکن اللہ کو نہیں بھولیں، اللہ کا رنگ چڑھائیں اپنے اوپر. کون زیادہ اچھا رنگ ہے اللہ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. قول، فعل، ظاہر، باطن، سب طریقے سے اللہ کی عبادت ہے. کہہ دیجیے کیا تم جھگڑا ہو، ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ جو کہ ہمارا رب ہے تمہارا رب، تم اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو. میرا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، میرے لیے میرا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. ہم صرف اس کے لیے مخلص ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے مخلص ہیں. یا تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسباط وہ یہودی تھے، نصارہ تھے، اس بات پہ خالی بس بحث کرتے رہو گے. قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں اور تم کہہ رہے ہو وہ یہود نصارہ ہیں. تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. تو کون بڑا ظالم ہے جو کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو چھپائے گا اس گواہی کو اللہ کے پاس. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس کے لیے جو اس نے کمائی کی، جو تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی. ساری ملتیں آئی چلی گئی، سب اپنی اپنی کمائی لے لے کے چلے گئے. آج ہم جو کما رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ، آج ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو یہ عمل کر رہے تھے. ہمارے آبا و اجداد آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، سب ختم، کوئی نہیں بچا. آج جو ہم کر رہے ہیں ہم خود اپنی آنکھوں سے سرچ کر کے بیٹھے. اگر وہ ان کو ایسے مواقع نہیں ملے، آج ہمیں موقع ملے، آج ہمیں چانس ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. قرآن کی پوری تعلیم ہر جگہ عام ہو چکی ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے دل پہ کورنگ ہے. قل
قلوبنا غلف کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دل کو کھولنا، دل کو راضی کرنا ہے اللہ کے لیے، قلب متوجہ الی اللہ کرنا ہے، مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللهم اجعل كل عمل صالحا واجعل لوجهك خالصا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا واسرنا ولا تسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم زدنا، او اللہ زیادہ کر دے، ولا تنقصنا کم نہیں کرے، کیا چیز زیادہ کر رہے ہیں کے لیے مانگ رہے اللہ اپنا، اللہم فقہنا فی الدین، کہ دین کی سمجھ کو اور زیادہ کرتے، اس کو کم نہیں کرے، یہ جو عمل ہے اس کو زیادہ کرتے اس کو کم نہیں کرے، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تَهِنَّا، تو ہمیں آنر کرتے ہیں، ہمیں رسوا نہیں کرے، رسوائی کیسے آئے گی؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، تو اللہ ہمیں ایسے آنر کر دے اس قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہو جائیں، آتے نا اور ہمیں دیں اور ہم سے روکے نہیں۔ کیا چیز دیں اللہ تعالیٰ؟ رزق، کیا رزق ہے؟ علم کا رزق ہے، دین کا رزق ہے، وہ رزق جو ہم کسی کی مدد کر سکیں، ہمارا اطمینان کا جو رزق ہے، ہمارا دل کو اطمینان دے دے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، یہ اس کی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، واسرنا ولا تسر علینا، ہمیں چن، یختص برحمتی من یشاء، چن لے ہمیں، ہمارے اوپر کسی اور کو نہ چنے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور قوم کو لا کے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نافرمانی کرتا ہے اس نیشن کو ہٹا دے گا اور دوسری نیشن کو اللہ تعالیٰ لا کے بٹھا سکتے ہیں۔ وَأَرْضِنَا، ہم سے راضی ہو جائیں، وَأَرْضِ عَنَّا، اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی کر لیں، یعنی ہم اللہ آپ کو راضی کر لیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک جز ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم نہیں کریں گے، اور